بھی ہے. ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پی پی ایل اے کے پریزیڈنٹ پنجاب پروفیسر لیکچر ایسوسی ایشن جو ہے وہ موجود ہیں. مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے پنجاب بھر کے پروفیسرز اور لیکچرارز کی طرف سے سیلری سسٹم جو گورنمنٹ انٹروڈیوس کرانے جا رہی ہے اس کے خلاف. یہ سسٹم ہے کیا اور کیوں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, انہی سے جانتے ہیں. طارق کلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم طارق صاحب. بہت شکریہ طارق صاحب. اداروں کی نچکاری ہو رہی ہے جی, اور یہ گورنمنٹ تو سب سے پہلے اگینسٹ تھی پرائیویٹائزیشن کی, اور اب ایک ٹیچرز کے لیے, پروفیسر اور لیکچرارز کے لیے ایک نیا سیلری سسٹم لایا جا رہا ہے. سر یہ ہے کیا اور آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیوں؟ یہ آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹ کے نام سے ایک تنخواہوں کا نظام متعارف کروا رہے ہیں. متعارف تو نہیں, پہلے بھی خیر انہوں نے کیا ہے. اب یہ سسٹم خالصتاً ان اداروں کے لیے ہے جو اٹونومس ہیں, خود مختار ہے جی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے اداروں کو جو پنجاب گورنمنٹ کا سرمایہ ہے, ہم جہاں کام کرتے ہیں, آپ ان کو اٹونومس کر رہے ہیں, آپ ان کو خود مختار کر رہے ہیں, اور جس کا ہمیں خطرہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ نجکاری کی طرف چلے جائیں گے. جی. ہمیں دو حوالے سے بہت تحفظات ہیں. ایک پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. گورنمنٹ ان اداروں پہ پہلے بھی حملہ کرتی رہی ہے. 2000 میں ایک ان پہ پورے پنجاب کے اداروں کو انہوں نے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی. بورڈ آف گورنرز کے نام پہ بڑی شدید مزاحمت ہوئی, گورنمنٹ چپ کر گئی. 2010 میں پھر یہ کیا. اس وقت انہوں نے سوچا کہ ساروں کو کرنے سے ریزسٹنس زیادہ آتی ہے, ٹکڑوں میں کر لیں. 26 ادارے انہوں نے چنے جو بڑے بڑے کالج, مرے کالج سیالکوٹ, ایم اے کالج, سول لائنس کالج, سائنس کالج, گورنمنٹ کالج پنڈی, جو بڑے تاریخی اور بڑے کالجز ہیں, ان کو چن لیا اور کہا کہ ان پہ ہم بورڈ آف گورنرز لگا رہے ہیں اور ان کے تحت ہی چلیں گے. بورڈ آف گورنرز کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے سے نجکاری ہے. اس وقت پھر مزاحمت ہوئی, سڑکوں پر بھی احتجاج ہوا بڑا شدید قسم کا. اور اس کے علاوہ عدالت میں مسئلہ چلا گیا. عدالت میں جب مسئلہ گیا تو گورنمنٹ نے وہاں پر کہہ دیا کہ ہم اب یہاں پر بورڈ آف گورنرز نہیں لگائیں گے. اب اگر بورڈ آف گورنرز نہیں ہے تو اٹانومی یہ جو متعارف کروائی گئی ہے, اس کے لیے ضروری ہے بورڈ آف گورنرز کا ہونا. بورڈ آف گورنرز گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے لگانی نہیں, تو پھر اٹانومی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اٹانومی کو سمجھ ہمیں نہیں آ رہی. ہم جو مسئلہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل سٹیک ہولڈر ایجوکیشن کے ہم ہیں, پروفیسر ہیں, بیوروکریسی یا پولیٹیکل ایلیٹ نہیں ہے. آپ ہم سے مشاورت کیے بغیر, ہمیں اعتماد میں لیے بغیر کسی بھی چیز کو تبدیل مت کریں. ہمیں تحفظات ہیں. یہ 2010 میں جب میں نے عرض کیا کہ پہلے انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا, تو اس وقت تنخواہیں کچھ عرصے کے لیے اسی سسٹم پر چلی گئی. ایک نیا سسٹم متعارف کروا دیا اٹونومس. اس میں یہ ہوا کہ ہم تنخواہ لیتے بھی ہیں اور کچھ کٹوتیاں بھی کرواتے ہیں. آپ لوگ بھی کرواتے ہوں گے, بناولنٹ فنڈ, کوئی انکم ٹیکس وغیرہ. جو ہم نے کٹوتیاں کروائیں وہ اب تک ایڈجسٹ نہیں ہو سکی. ہزاروں اساتذہ کی وہ کٹوتیاں پتہ نہیں کہاں چلی گئیں. ہمیں اب بھی یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو یہ بڑے مسائل بن جائیں گے. کٹوتیاں ہماری کہاں جائیں گی؟ کوئی ہمارے پاس ایسا میکنزم نہیں ہے. اور اس کا جواب کون دے گا؟ جواب کون دے گا؟ اب تک کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھیں بہت سموتھ ایک سلسلہ چل رہا ہے, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اچانک آپ کو یاد آ گیا. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کیوں گورنمنٹ یہ پرائیویٹائزیشن اور انڈیپینڈنٹ؟ دیکھیں ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے, جو ہمیں خدشہ ہے, وہ یہ کہ گورنمنٹ جانا چاہ رہی ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف اور تعلیم سے یہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑا نقصان بہت بڑا ہے. اور دیکھیں اگر یہ غریب بچے بیچارے پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے. اب ایم اے کالج جو ہے میں جہاں پر پڑھا رہا ہوں, وہاں پر عام طور پہ جو بی ایس کے سیمیسٹر کی فیس ہے وہ 8-10 ہزار روپے. اگر یہی آپ چلے جاتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف, اور یہ تو چلے جائے گی 50-60-70 ہزار. اصل میں تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں یہ طلباء کی, سول سوسائٹی کی, غریب سوسائٹی کی, کہ جن کو یہ بہت بڑا اندیشہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو فیسیں بہت بڑھ جائیں گی. دیکھیں ایک بڑی سیدھی سی بات ہے, حکومت کس لیے ٹیکس لیتی ہے؟ 4 بڑی وجہ ہے نا. امن و امان کے لیے, انفراسٹرکچر, تعلیم, صحت, 4 بڑی ذمہ داریاں وہ لیتی ہے. یہ 4 پلرز ہیں, یہ 4 جس پر آپ کے لیے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے آپ نے, اور یہ خرچ کرنا ہے. اور یہ کوئی کمانے کے لیے نہیں ہوتے, یہ خرچ کرنے کے لیے ہوتے, باقی آپ ٹیکس لے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں امن و امان کا آپ کو پتہ, ہمیں پتہ ہے آپ کا یہ چینل ہے, آپ نے سیکورٹی گارڈ اپنے رکھے ہوئے. حکومت تو سیکورٹی نہیں دے رہی, ہمیں خود کہتے ہیں ہمارے کالج سیکورٹی. لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیبیٹ کہ حکومت کہاں سرو کر رہی ہے یا کہاں نہیں کر رہی ہے. ہم تعلیم اگر ملاقات ہوئی ہے کسی متعلقہ عہدیدار سے یا اب ہماری ہم مسلسل رابطے میں ایچ ڈی سی بھی اور فنانس سے بھی ہم مسلسل رابطے میں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو حل کریں. اچھا وہ نہ کرتے ہیں نہ ہاں کرتے ہیں, بیچ میں لٹکا کے وہ ایسی صورتحال بناتے ہیں. دیکھیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں خواہ مخواہ الجھا لیتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جنہیں میں فوری طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اساتذہ کی پر لے دے کے ایک پروموشن ہوتی ہے, پروموشنیں عرصہ دراز سے رکی پڑی ہیں, چوک ہو گئی ہیں, لوگ آگے ترقی نہیں پا رہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں پورے پنجاب میں ایک بھی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے, پورے پنجاب میں کالج کی بات کریں کہ جہاں پر اساتذہ پورے ہوں.
लाहौर समेत اساتذہ کی کمی موجود ہے, سروس سٹرکچر ان کا بہتر نہیں ہو پاتا, اور پھر جب اس طرح کے نئے نئے سسٹمز لائے جاتے ہیں تو جو یہ موجودہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹرین کرنا ہے ہمارے مستقبل کی نسل کو, معمار ہیں, محسن ہیں ہم سب کے, ان کے تحفظات دور نہ کرنے کے لیے بیچ میں لٹکانا یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. آئی تھنک گورنمنٹ کو اس پر آن بورڈ آنا پڑے گا, اور ہمیشہ میں کہتی ہوں جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ مشاورت سے چیزیں بنائیں گے تو وہ امپلیمنٹ کرنا بھی آسان ہوگا اور وہ بہتری کے لیے بھی ہوں گی. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ سے میں اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.